بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق کا پہلا حصہ ہے ایک حدیث۔ مستدرک حاکم میں یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا بہت ہی اچھا گھر ہے اس شخص کے لیے جو اسے آخرت کا ذریعہ بنائے اور اس کے ذریعے اللہ تعالی کو راضی کر لے، اور دنیا بہت ہی برا گھر ہے اس شخص کے لیے جس کو آخرت سے روک دے اور اس کے ذریعے وہ اللہ کو ناراض کر دے۔ پتہ چلا کہ پیسہ یا دولت کمانا یا نعمتیں یہ چیزیں بذات خود نہ اچھی ہیں نہ بری، ان کا استعمال بتائے گا کہ اچھی ہیں یا بری۔ اگر یہ دولت پیسہ چاہے تھوڑا ہو لیکن آخرت سے غفلت کا ذریعہ ہے تو یہ وبال ہے، عذاب ہے۔ لیکن اگر کروڑوں کا بھی ہو حلال طریقے سے لیکن اللہ سے آخرت سے دین کے کاموں سے غافل نہ کر رہا ہو تو یہ مال، یہ نعمتیں، یہ تو اللہ کی رحمت بن جائیں گی۔ صحابہ کرام میں بڑے بڑے مالدار صحابہ تھے لیکن ان کا مال کبھی بھی دین کے کاموں میں رکاوٹ نہیں بنا۔ آج کا دوسرا سبق ایک سنت۔ مسلم شریف میں حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھاتے تھے اور جب کھانے سے فارغ ہوتے تو انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے۔ اس سے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا سنت ہے اگر ان پر کچھ کھانے کے سالن کے ذرات لگے ہوئے ہوں۔ ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ان ہاتھوں کو اسی طرح دھو دیا تو کھانے کے کچھ ذرات نالی میں چلے جائیں گے جو کہ رزق کی بے ادبی ہے، اور دوسرا ہمیں نہیں معلوم کہ کھانے کے کون سے حصے میں برکت ہے، ہو سکتا ہے یہ جو چند ذرات ہاتھ پہ لگے ہیں اسی کے اندر برکت ہو۔ اور سب سے بڑی بات آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اگر مجمع میں یا لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوں اور لوگوں کو اس طرح گھن آئے، کراہت آئے، دیکھنے والوں کو بسا اوقات اس طرح برا لگتا ہے تو اس وقت چاٹنا سنت نہیں ہے، بلکہ اس وقت ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تیسرا سبق ایک گناہ کا بیان۔ سنن ابن ماجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ اللہ تعالی نے لعنت فرمائی اس عورت پر جو مردوں کا سا لباس پہنتی ہے، اور لعنت فرمائی ایسے مرد پر جو عورتوں کا سا لباس پہنتا ہے۔ یہ فیشن کا دور ہے، ان میں ایک خطرناک فیشن یہ بھی چل پڑا کہ لباس کو دیکھ کر پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مرد جا رہا ہے یا عورت۔ ہماری سوسائٹی میں پینٹ شرٹ مرد پہنتے ہیں لیکن اب کچھ عرصے سے عورتیں بھی بعض پہننا شروع ہو گئیں، جس سے جسم کی بناوٹ جو ظاہر ہوتی ہے وہ بے شرمی، بے حیائی تو الگ رہی، اللہ اور اس کے رسول کی لعنت کا حقدار ٹھہرتی ہیں، کیونکہ مردوں جیسا لباس پہنا جب اللہ پاک نے جسمانی ڈھانچہ، جسمانی ساخت، جسم کی بناوٹ مرد اور عورت کی الگ الگ بنائی ہے تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بناوٹ باقی رہے۔ مردوں جیسا حلیہ اپنانے والی عورت نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ کو یہ کہنا چاہ رہی ہوتی ہے کہ آپ سے غلطی ہو گئی، مجھے مرد بنانا چاہیے تھا۔ اور یہی حال مرد کا بھی ہے، جو عورتوں جیسی چال ڈھال اختیار کریں، ان جیسا لباس پہنیں، دیکھنے میں عورت نظر آئیں، عورتوں جیسے بال لمبے لمبے رکھیں، پتہ نہ چلے دیکھ کر مرد ہے یا عورت، وہ بھی نعوذ باللہ اللہ کو یہ بزبان حال کہہ رہے ہوتے ہیں
کہ غلطی ہو گئی، ہمیں عورت بنانا چاہیے تھا، تو اللہ نے عورت بنایا ہے تو عورت بن کے رہے، مرد بنایا ہے تو مرد بن کر رہے۔ اللہ کی مخالفت جب کریں گے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسوں پر لعنت ہوگی۔ آج کا چوتھا سبق، ایک نیکی کی فضیلت۔ قرآن کریم میں ہے اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد حاصل کرو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، ان اللہ مع الصابرین، کچھ شک نہیں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اس سے پتہ چلا کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو، کوئی پریشانی ہے گھر میں یا کوئی حادثہ ہو گیا، بیماری آ گئی، کوئی حالت پیش آ گئی، مسلمان کے ذمہ دو کام ہیں۔ پہلا، نماز پڑھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو اور دعا کرے۔ حدیث پاک میں ہے آقا علیہ السلام کو کوئی کام پیش آتا آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ اور دوسرا کام کیا؟ صبر۔ صبر کا معنی یہ ہے کہ اس موقع پر اپنے آپ کو گناہ سے بچائے، اس موقع پر جو شریعت کا حکم ہے اس کو پورا کرنا اور گناہ نہ کرنا، اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ آج کا پانچواں سبق، ایک مسئلہ جو طہارت سے متعلق ہے۔ ایسے ناپاک پانی کا استعمال جس کے تینوں وصف یعنی مزہ اور بو اور رنگ نجاست کی وجہ سے بدل گئے ہوں، تو ایسے ناپاک پانی کا استعمال کسی طرح درست نہیں، نہ ہی جانوروں کو پلانا درست ہے، نہ مٹی وغیرہ میں ڈال کر گارا بنانا جائز ہے۔ البتہ اگر ناپاکی اور نجاست گری پانی میں لیکن اس کے تینوں اوصاف میں سے کچھ بھی نہیں بدلا، نہ رنگ بدلا، نہ بو، نہ ذائقہ، تو اس کو جانوروں کو پلانا یا مٹی میں ڈال کر گارا بنانا تو جائز ہے، مگر اس گارے وغیرہ کو مسجد کے استعمال کے لیے لگانا جائز نہیں ہوگا۔